اس آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے. یہ جو مومن ہے، جو اللہ کے ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑے احسان اللہ کی طرف سے ہے. وہ احسان کیا ہے؟ کہتے ہیں احسان یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعث فیہم رسول، ان کے درمیان ایک رسول بھیجے. اگر رسول نہیں ہوتے تو مسلمانوں کی جو مومن ان کی حالت کیا ہوتی؟ اس کے لیے کیا بھیجے؟ رسول بھیجے. کہاں سے بھیجے رسول؟ من انفسہم. وہ رسول بھی تم سے، تمہارے اندر سے، تمہارے کمیونٹی سے، تمہارے فیملی سے، تمہارے ہم زبان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہے بڑے ایک احسان ہے مومنوں کے لیے کہ رسول جو ہے اب سے ہیں، اب ان کو جانتے ہیں بچپن سے، ان کی فیملی ہے، رشتہ دار ہے، پورا خاندان ہے. یہ بڑے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے احسان ہے. اور بھی جو ہے قرآن کی، اب جب یہ قرآن میں جب آپ پڑھیں گے یا ڈھونڈیں گے، یہ سورۃ یوسف کی 109 نمبر آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. کہتے ہیں میں نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جو ہے تم سے پہلے جتنے انبیاء کرام بھیجا ہوں. پہلے سینٹنس کی لفظی ترجمہ اس طرح ہے کہ میں نے وما ارسلنا من قبلک، ہم نے تم سے پہلے نبی بھیجا نہیں، الا صرف اگر بھیجا تو کیا بھیجا؟ رجال. وہ سب رجال ہے، مرد ہے، خاتون بھی نہیں بھیجا. جتنے انبیاء کرام اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے بھیجے ہیں سب کیا تھے؟ رجالا. جمع ہے، رجل ایک مرد کو کہتے ہیں رجال. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں. اور دوسرے جو ہے سورہ فرقان کی 20 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اب سے پہلے میں نے جو ہے بہت سارے مرسلین بھیجا ہوں. وہ حصر کرنے کے لیے میں نے جو ہے بھیجا نہیں، اگر بھیجا تو کیا بھیجا؟ الا انہم، جتنے انبیاء کرام بھیجے وہ سب کیا تھے؟ انہم، وہ رجال مرد تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ لیاکلون الطعام، کھانا کھاتے تھے. اب جس طرح کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے تھے. ویمشون فی الاسواق، وہ بازار میں بھی جاتے تھے. حدیث میں آتے بازار کے سب سے برے جگہ ہے. بازار میں ہر چیز ہوتے ہیں، ادھر کلاب بھی ہوگا، ڈسکو بھی ہوگا، ادھر پچنگو بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، ہر چیز جب بازار ہوتا ہے نا. لیکن وہ انبیاء کرام ادھر بھی جاتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ڈیوٹی کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کرنا، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلانا. اگر آپ کو غلط پتہ نہیں ہوتا آپ کیسے بلائیں گے؟ اگر مسجد پہ بیٹھ بیٹھ کے فون پہ آپ کام کریں گے، نہیں بھائی اس کو یہ کرو وہ کرو، وہ نہیں. انبیاء کرام اس طرح نہیں کیا. اگر ہم نے تو بالکل دعوت کو آسان کر دیا، فون پہ نہیں کرتے بھائی اس کو کر دو، اس کو کر دو، آپ ادھر یہ کر دیں. فون پہ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. فون پہ نہیں ہوتا. پریکٹیکل دیکھیں وہ انبیاء کرام کی کیا تھے؟ وہ رجال بھی تھے، وہ آپ جس سے کھانا بھی کھاتے تھے، مزار بھی تھے. اور ایک آیات میں جو سورہ اصحاب سجدہ کی 20 نمبر آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجیے لوگوں کو، قل بتائیں. کیا بتاؤں؟ انما انا بشر، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، مجھے دوسرے اور کسی اور چیز نہیں بنا. اس طرح لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا. کہتے ہیں وہ انسان تو ہے لیکن وہ گاڈ جو ہے انسان کی شکل میں آئے. تو یہاں جو ہے ہر ایک کی صفت بشر، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، مثل تم جیسے. تمہاری بھی بیوی ہے، میری بھی بیوی ہے، تمہاری بھی بچے میری بھی بچے، تم بھی مارکیٹ میں جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں، تم بھی کھانا کھاتے ہو میں بھی کھانا کھاتا ہوں. ہر چیز ایک چیز فرق، ایک چیز میں میں ڈفرینٹ ہوں. وہ کیا ہے؟ یوحی الی، میرے طرف وہی آتا ہے، آپ کے پاس وہی نہیں آتا. میں وحی والا ہوں، میں رسالت والا ہوں، میں رسول ہوں. یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیات میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے بڑا احسان ہے مومنوں کے لیے. لقد من اللہ من، امتنان، احسان. اللہ کا احسان کیا ہے مومنوں پر؟ کہتے ہیں انہوں نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مبعوث کیا، رسول بھیجا، وہ اب لوگوں فیہم، اب لوگوں کے درمیان بھیجا ہے.
دوسروں کسی جگہ پہ نہیں بھیجا. کہاں سے؟ من انفسہم، وہ آپ لوگوں سے. تو یہ جو ہے کیونکہ رسول کو اللہ کے ساتھ برابر قرار دینا، یا اللہ یا محمد کرنا، یا اللہ یا عیسیٰ کرنا، یہ جو ہے لوگوں کی نیچر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صفائی کرنے کے لیے یہ جو ہے قرآن میں بالکل وضاحت کے ساتھ بتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد، یہ ایک پروفیٹ چین ہے. اگر آدم علیہ السلام انسان ہو سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، کہاں عیسیٰ علیہ السلام آگے وہ جو ہے انسان ہی نہیں. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اگر لوگوں کی غلط عقیدہ ہو سکتا ہے، وہ بھی انسان نہیں ہوگا یا کچھ اور ہوگا، اس طرح جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں وہ صفائی کر رہے ہیں. لیکن سب مسلمان تو مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بشر ہے، انسان ہے. ان کے تو پورا ایک زندگی ہے نبوت سے پہلے 40 سال کی. لوگوں سے بزنس کیے، شادی کیے، بچے ہوئے. اس لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ایک جو ہے زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے کسی کی زیادہ مقام بڑھانے کے لیے اگر ہم غلط راستے کی طرف چلے جائیں گے وہاں قرآن آ جاتا ہے. اگزامپل دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر کوئی میرے پاس نبی ہوتا نا، میرے بعد اگر نبی ہوتے ہیں، اس کی عمر ہی ہوتی، اس کے بعد اتنا پڑھا سکتے، اتنا سمجھتے، شجاعت ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو رہے ایک ساتھ بہت دن گزارے، فرط محبت میں انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، کہتا اگر کسی نے زبان سے نکالے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے، میں اس کا لکھاٹ ہوں گا. ابو بکر بھی موجود ہے، دوسرے صحابی موجود ہے، وہ سمجھ رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، کچھ غلط بات نکال، لیکن ان کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا عمر تو کیا کر رہے ہو، تو غلط کر رہے ہو، ایسے نہیں کہا. حضرت ابو بکر پورا حکمت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے قرآن کی آیت تلاوت کر. وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول، صرف رسول. اس سے پہلے بھی تو ہزاروں رسول گزرے، لاکھوں رسول گزرے. کوئی رسول کا ابھی ہے دنیا میں، آدم علیہ السلام ابھی بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، جس کو بالکل باڈی بنا دے وہ بھی قابل نہیں ہے نا. سب تو گزر لیے، اس دنیا سے نکل گئے، چلے گئے. تو باقی رہنے والے کون ہے؟ وہی اللہ کی ذات ہے. سمجھ گیا. وہ کہہ رہے ہیں لگتے مجھے جو قرآن کی آیت ابھی میرے اوپر نازل ہوئی. تو آپ اس لیے جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، قرآن کے ہر آیت لگتے ہیں میرے بارے میں کہے. مجھے تو اس طرح ہی لگتا ہے، میں جب پڑھ رہا ہوں، جب بات بھی کرتا ہوں، لگتا ہے یہ میرے بارے میں نازل ہوا. تو یہ ایک بڑے خلیفہ بعد میں اتنے بڑے صحابی جو صحابہ کرام کی سیکنڈ جو ہے حق کے سامنے تب. لیکن ہمارے بغاوت کیا ہوتے ہیں، قرآن آ گیا، حدیث ہم نے بتا بھی دے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں میں یہ حق ہوں، میں سچ ہوں، میرے والا کبھی غلط ہی نہیں ہو سکتے. قرآن غلط ہو سکتا ہے، حدیث غلط ہو سکتا ہے، غلط نہیں ہو سکتا. اس طرح حضرت عمر کے اور ایک واقعے ہیں. وہ جو باہر جو ہے عرب کنٹری میں ابھی بھی 6 سال پڑھا ہوں، میرے 55 سال کی پڑھائی ہے، برما سے لے کر پھر ادھر لیبیا تک. تو میں نے ادھر دیکھا ہوں ابھی بھی ہے عرب کلچر جو ہے مہر بہت زیادہ ہوتا ہے. 1 کلو 2 کلو 5 کلو 10 کلو اس طرح سونے جو ہے، اس کی وجہ شادی نہیں کر سکتے. خاتون جو ہے بڑے بڑے ہو گئے، یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، میں بھی لیبیا میں دیکھا ہوں ہزاروں جو ہے. تو وہ اس ٹائم پہ بھی تھا، وہ نیا چوز کوئی نہیں ہے. حضرت عمر نے کیا کیا، مہر زیادہ ہو گئی، شادی نہیں کر پا رہے، مردوں کے لیے جو مشکل ہو رہے ہیں، ہم جو ہے مہر کو تھوڑا کم کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھے، مرد بھی، بچے بھی، خاتون سب مسجد نبوی میں آتے تھے پڑھنے کے لیے. ابھی تو ہم بہت سارے مساجد خاتون کو آنے کے لیے دیتے، وہ کہاں سے اسلام پتہ نہیں. تو حضرت عمر جب یہ مہر فکس کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بوڑھی کھڑے ہو گئی. اس نے قرآن کا آیت تلاوت کر دیا. کہتا اللہ کہہ رہے قرآن میں اگر آپ کسی کو ایک ٹھن بھی اگر دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں. آپ کو کیا ہو گیا، آپ جو ہے ہمارے حق پر ظلم کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے. یہ انہوں نے سچ کہا، میں نہیں جھوٹ، میں غلطی میری تھی. وہی اسلام ہے. اگر آپ غلطی کر رہے ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے میں غلطی کر رہا ہوں، ڈٹے رہنا یہ نہیں. یہ آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا یہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے.
اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اگر کوئی خلیفہ کے سامنے اس طرح بڑے کے سامنے اگر وہ بوڑھی کرتے ابھی تک گردن اڑا دیں گے وہاں ہی کر دیں گے. کیا کہاں سے آ گیا میرے اوپر بات کرنے کے لیے؟ میں نے جو کہہ دیا. لیکن اسلام میں وہ نہیں ہے. جب قرآن آتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث نبوی جب آتے ہیں تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے سچ کیا ہے غلط کیا، اس فرق کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومنوں کے لیے بڑے احسان ہے، بڑے جو ہے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کیا ان کے درمیان ان لوگوں کے لیے. تو اس میں ایک یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے صحابہ کی ایک ہی زبان ہے. ہم لہجے ہیں، ہم زبان ہے. دعوت کے لیے ہم زبان ہونا بہت ضروری ہے. ہم زبان نہیں ہو تو دعوت نہیں کر سکتے. ہم ادھر دیکھیں ہم کیا جاپانی کو دعوت کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں زبان نہیں آتی. تو ہم زبان ہونا، ہم زبان دعوت کے لیے. سیکنڈ جو ہے ہم جنس. اگر نبی جو ہے کوئی دوسرے کائنات سے ہے، فرشتے ہیں اور کچھ ہیں، آپ انسان ہیں، آپ اس کے قریب جانے کے لیے ڈریں گے یار یہ تو دوسرے کو ہمیں تو سمجھتے نہیں، ہمارے فیلنگ بھی نہیں سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. ہم جب بچے کو پڑھاتے تھے نا، یہ تو جاپانی بچے یہاں پڑھے ہوئے، آپ پہلے جب ادھر ہیرا میں پڑھا بچے کو لاٹھی سے مارنا شروع کر تو بچے کہتے ہیں یار یہ سینسی جو ہے نا ہمارے فیلنگ بھی نہیں سمجھتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ یہاں کے کلچر ہے، ہمارے کلچر ہے. ہم تو بچے کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں. ادھر تو وہ نہیں ہوتا. تو اگر نبی جو ہے دوسرے کائنات سے ہو، آپ جو انسان ہے تو آپ سے اس کے قریب بھی نہیں جا پائیں گے. اس سے جو ہے دوسرے جو ہے انسان کے لیے انسان کی پیروی، انسان کی پیروی کر سکتے ہیں، دوسرے کی پیروی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہے. انہوں نے جس طرح کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں. لوگ انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. تو اس لیے انسان کی پیروی کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرمایا، کہتے جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بڑے نعمت ہے، بڑے احسان ہے کہ انہوں نے جو ہے اب سے جو ہے نبی مبعوث کیا، دوسرے کسی سے نہیں. اور ان کی ذمہ داری یہ دیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ جو آپ کو قرآن کی تلاوت سکھائیں گے. قرآن کی تلاوت سیکھنے کے لیے آپ اس آیات سے آپ سمجھ لیں استاد کی ضرورت ہے. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت سکھاتے تھے، سنتے بھی تھے. پھر وہ شاگردوں سے ایسے نہیں کہ میں صرف سنا رہا ہوں، دوسرے سے بالکل نہیں سن رہا ہوں. تلاوت سیکھنے گھر میں بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے. ابھی تو ہمارے بہت سارے کنٹری میں ہو گیا، وہ جو ہے قرآن کو اردو میں لکھ دیا، بنگلہ میں لکھ دیا، انڈونیشیا میں لکھ دیا، دوسرے انگلش میں لکھ دیا، ہم اس سے پڑھتے ہیں. تو اس سے وہ قرآن کی تلاوت آپ کو نہیں ہوگا. استاد چاہیے. ٹائم نہیں ہے، مختصر کرتا ہوں. اور دوسرے جو یزکیہم، وہ آپ کو جو ہے پیوریفائی کریں گے. تزکیہ نفس میں جو ہے آپ کے عقائد کی درست کریں گے. اگر آپ کا عقیدہ غلط ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عقائد کو سیدھا کریں گے. اگر اعمال، آپ کو نماز کس طرح پڑھنا، جس طرح جو ہے روزہ کس طرح رکھنا، دوسرے جو جتنے اعمال ہیں اسلام میں سب کو یہ بھی درست کروائیں گے. اور آپ کے اخلاق بھی. یہ تین چیزوں جو ہے تزکیہ نفس میں آتے ہیں. تزکیہ نفس کیسے نہیں کہا میں تسبیح کر رہے ہیں بس تزکیہ نفس ہو گیا، یہ نہیں. تزکیہ نفس جو ہے آپ کے عقیدے کے لیے مختلف درس چاہیے، صفائی چاہیے عقیدے، اور جو اعمال اخلاق. 3 نمبر میں جو ہے اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ استاد کی ضرورت ہے. استاد کے بغیر نہیں ہوتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ کو قرآن اور حدیث حکمت سکھائے. یہ بھی جو ہے قرآن. اگر کڑے میں نیٹ پہ جو ہے قرآن پڑھ لیتا ہوں پورا تفصیلی سے نہیں ہوتا. جتنے بھی بڑے عالم ہو، جتنے بڑے ایکسپارٹ ہو، اس کو بھی استاد چاہیے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے نا اتنا بڑا جو عالم نکلے ہیں، وہ تو مدرسے میں پڑھے نہیں، تو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو آتے نہیں، لیکن وہ بڑا عالم ہے، بڑا ایکسپارٹ ہے. اس کا بھی استاد ہے. اس لیے کہ وہ بغیر استاد کے جو ہے لوگوں کو واز کر کے وہ بات کر رہے ہیں. اس کا استاد احمد دیدات ہے جو ساؤتھ افریقہ ہے، انہوں نے جو اس کو سکھائے، گائیڈ کیا. اس لیے یہ 3 چیزوں کے لیے استاد کی ضرورت ہے. قرآن کی تلاوت، یہاں صرف تلاوت، اگر دنیا کی آپ کسی بھی کتاب پڑھیں گے نا اس میں ثواب نہیں ہے. صرف تلاوت میں معنی نہیں سمجھتے. حدیث آپ پڑھیں گے معنی سمجھ رہے ہیں، ثواب ہے. اگر صرف حدیث پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معنی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، اجر نہیں. قرآن صرف آپ معنی کے بغیر آپ کچھ نہیں سمجھ. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے، اس کو عربی پتہ نہیں، قرآن بھی پتہ نہیں، کچھ بھی، لیکن وہ تلاوت صحیح سے کر رہے، اس میں جو ہے اجر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں جو تلاوت کو صرف قرآن، اللہ کی کلام جو ہے تلاوت کرنے سے بھی جو ہے اجر ہے، دوسری کتابوں کو نہیں. تو یہ 3 چیزوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تو پہلے بالکل گمراہی میں تھے.
ابھی تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آپ کو جو قرآن کی تلاوت بھی سکھا رہے ہیں، تزکیہ نفس بھی کروا رہے ہیں، آپ کے اخلاق کی، عقیدے کی، افکار کی، اعمال کی درست کروا رہے ہیں، آپ کو قرآن بھی، اسلام بھی سکھا رہے ہیں اور حدیث بھی سکھا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمیں استاد کے ماتحت جو ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہم جو ہے ہمیں جو ہے قرآن کو جو ہے صحیح طریقہ سے سیکھنے کی اور پڑھنے کی اور تزکیہ نفس جو ہے کرنے کی توفیق